جزاک اللہ خیر. سود کے متعلق کہ جو ہیں حالات مارگیج خاص طور پہ انہوں نے گھر کے حوالے سے بیان کیا ہے. اس کے بارے میں جو عام طور پہ ایک تو اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ارشاد پر ایک کمیٹی ربوہ میں قائم ہے، وہ اس پہ کام بھی کر رہی ہے اور اس پہ سارا وہ سرچ کر رہی ہے. لیکن جو عمومی فتویٰ یہ ہے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا بھی اور موجودہ حضرت صاحب کا بھی کہ جو اپنی رہائش کے لیے گھر لیا جائے وہ ایک اضطرار کی حالت میں ہے اور اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا حضرت صاحب نے پہلے یہ تھا کہ ایک نظام کے تحت یہ تھا کہ یہ چونکہ سود ہے اور ایک سے زائد گھر جن کے پاس ہوں وہ نہیں رکھ سکتے، اور خصوصاً موسی جو ہیں ان کو یہ ہدایت تھی کہ وہ وصیت یا تو اپنی منسوخ کروائیں یا اپنے گھروں کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کو وائنڈ اپ کریں. تو اس پہ بھی حضرت صاحب نے اجازت عطا فرمائی کہ ایک سے زائد گھر بھی لیے جا سکتے ہیں. اس سارے پس منظر میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ دراصل مورگیج جو ہے وہ سود نہیں ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح ارشاد ہے کہ سود تو حضور نے فرمایا کہ اسلام نے اضطرار کی حالت میں سور کھانے کی تو اجازت دی ہے لیکن سود کھانے کی اجازت نہیں دی. اور حضور نے فرمایا کہ اگر سود تو بہت دور کی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ زمین کا پانی نہیں پینا تو وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسمان سے پانی نازل کرتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے. تو اس حوالے سے حضور کا بڑا واضح ارشاد ہے. ان سارے حضور کے ان ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کے متبعین اور حضور کے بعد جو خلافت کی نعمت جاری ہوئی اس قدرت ثانیہ کے مظاہر یہ اجازت دے دیں کہ یہ سود بھی ہے اور جائز بھی ہے. اس لیے میرے نزدیک دراصل مورگیج سود نہیں ہے، یہ ایک رہن کی موجودہ یا ماڈرن صورت ہے جس میں جس طرح پہلے زمانے میں آن وسلم کے زمانے میں رہن باقبضہ ہوتا تھا اور رہن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، اسی طرح یہ ہے کہ اس میں 3 پارٹیاں انوالو ہو جاتی ہیں اور دراصل یہ ایک پراپرٹی خرید کے جس سے قرض لیا جاتا ہے اس کو وہ پوزیشن دے کے اس پہ قبضہ دے دیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے دراصل یہ رہن باقبضہ کی ایک صورت ہے، اس لیے یہ سود نہیں، اس لیے خلفاء نے اس کی اجازت دی. اور یہ خان صاحب کی بات سے میں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب حضرت صاحب نے اس کی اجازت عنایت فرمائی ہے تو اس کی وجہ بھی ہے، اس کے پیچھے دلائل بھی ہیں. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں بھی یہ سوال اٹھا. وہ سوال اس رنگ میں تو نہیں اٹھا مورگیج کے رنگ میں، لیکن اس رنگ میں اٹھا کہ حضور جو اخبار بدر تھا مفتی محمد صادق صاحب وہ ذکر کرتے ہیں کہ اخبار بدر کو ہم بیچا کرتے تھے تو جو لوگ اسی وقت پیسے دے دیا کرتے تھے، نقد دے دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے تو ہم نے وہی پرائس رکھی تھی جو اس کی رائج الوقت فوراً قیمت تھی. البتہ وہ لوگ جو ڈیلے کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ادھار کے اوپر ہم ادھار کریں گے اور بعد میں پیسے دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ ان سے 1 روپیہ زائد لیا کرتے تھے. تو اس صورت میں چونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ جو زائد لیتے ہیں یہ سود ہے. اب یہ معاملہ جب حضرت مسیح موعود کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے اوپر جو ارشاد فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے حضور نے وہ تحریر لکھی. وہ تحریر جہاں تک مجھے یاد ہے وہ تحریر یہ تھی، حضور نے فرمایا کہ اس میں سود کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے، مالک کا اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کی جو چاہے قیمت لگائے. تو آگے خریدنے والے کا اختیار ہے، وہ چاہے تو نقد دے کے جلدی خرید لے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کم پیسے دے کر خرید لے، اور پیسے نہیں ہیں اور وہ بعد میں دینا چاہتا ہے تو اس حساب سے اس کو پھر زائد قیمت دینی پڑے گی. اور اسی طرح اسلام میں بھی حصہ نے فرمائی کہ چونکہ حساب کتاب رکھنے یا دہانیاں کروانے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ جو دفتری حساب کتاب یا مینجمنٹ جو رننگ کاسٹ ہے وہ بھی دراصل اس میں وہ آتی ہے، اس لیے اس میں خرچ ہوتا ہے. انتظام جو ہے اس کے جی بالکل
اور جو اس پہ لوگ ہیں ان کو بہرحال جنہوں نے وہ سارا حساب کتاب رکھنا ہے، وہ سسٹم چلنا ہے، ان کے وہ مقرر ہیں، وظائف مقرر ہیں، وہ جانے ہیں. اور بلکہ آج کل کے دور میں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ صرف جماعت احمدیہ نے نہیں بلکہ باقی جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو بیع سلم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیع سلم کہ ایک چیز دے دینا، سپرد کر دینا اور بعد میں اس کے پیسے دے دینا. تو اس لحاظ سے بھی یہ درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے. اور باقی جہاں تک سود کی بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ صرف نفع میں شامل ہوں گا کوئی بزنس کیا جائے تو وہ سود ہے. کسی کو قرض دیا جائے اور کہا جائے کہ میں اس پر اتنے زائد لوں گا تو یہ سود ہے. اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث میں بھی قرآن میں بھی ممانعت ہے. وہ پہلے بھی منع تھا، وہ پہلے بھی حرام تھا، وہ اب بھی حرام ہے اور ہمیشہ وہ حرام ہے. جی